اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن ہرگز نہیں یستنکف عار محسوس کرے گا المسیح مسیح ان کے یکون ہو وہ عبدن بندہ للہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کا ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے المقربون مقرب ومن اور جو کوئی یستنکف عار محسوس کرے عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے ویستکبر اور تکبر کرے فسیحشرہم پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کے سب فاما تو رہے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فیوفیہم پس وہ پورا دے گا انہیں اجورہم اجر ان کے ویزیدہم اور وہ زیادہ دے گا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے واما اور رہے الذین وہ جنہوں نے استنکفوا عار محسوس کی واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا فیعذبہم تو وہ عذاب دے گا انہیں عذاباً عذاب علیماً دردناک ولا اور نہیں یجدون وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دونی سوائے اللہ کے ولین کوئی دوست ولا اور نہ نصیرن کوئی مددگار کوئی معاون اور مددگار وہ نہیں پائیں گے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگی اور عار یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور جن لوگوں نے تنگ
اور آر اور سرکشی کا انکار کیا، یعنی تنگ ہوئے، آر محسوس کیا، سرکشی کی یا انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں۔ تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت سے شریک کس بنیاد پر بناتے ہو؟ بعض نے اس سے زیادہ مراد لیا ہے، یعنی یہ مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ یہ یعنی شفاعت پا کر جن کی بابت اللہ چاہے گا یہ شفاعت کریں گے، اللہ کے اذن کے سوا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار اور تکبر کیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عار سمجھنا کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں؟ بندگی اللہ کی غلامی اور اس کے احکامات کو ماننا ہے، عبادات اور تمام زندگی کے اعمال میں اس کی فرما برداری نہ کرنا دراصل تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کی غلامی کو عار سمجھنا، انبیاء، فرشتے بدرجہ اولیٰ بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ عام انسان اگر بے نیازی برتے تو اللہ تعالیٰ کے غضب ہی کو پکارے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس بات سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مسیح نے اس بات کو کبھی عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اور نامقرب ترین فرشتے ہی اس کو اپنے لیے عار کی بات سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ترین ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر نہیں رکھا۔ قریب ہونا اپنی جگہ ایک آنر ہے، لیکن کسی کی جگہ لے لینا یہ تو بالکل مختلف بات ہے نا، یہ آنر تو نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ تو ہم سب کے لیے مسیح علیہ السلام کے اس عمل میں ایک نمونہ ہے۔ سوچئے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو کبھی بھی اپنے لیے عار نہیں سمجھا۔ سوچ طلب بات ہے، غور طلب بات ہے۔ آپ کی زندگی میں کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ابھی تک ہمیں مشکل لگ رہا ہے، باعث عار ہے، اس میں جھجک محسوس ہوتی ہے یا اپنی شان کے خلاف لگتا ہے؟ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بنسبت لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ مثلاً خواتین کے لیے حجاب کے بغیر اپنے آپ کو پیش کرنا۔ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کانفیڈنس گین کرنے کا ذریعہ سمجھ رہی ہیں۔ ہم تو بے باک ہیں، ہم بے لباس ہو کر بھی کانفیڈنٹ ہیں، اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور اس کے برعکس حجاب اوڑھنا، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا یا شرم کی وجہ سے کچھ باتوں کو یعنی نہ کر پانا، اس کو عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے؟ باعث عار سمجھا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کو معاشرہ عزت کا مقام دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہی عزت کا دراصل مقام ہو۔ ہماری نگاہوں میں جو بھی ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عزت کس کی ہے؟ کیا وہ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ وَعِندَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر، خواہ وہ نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حجاب کا ہو یا اپنی حیا کو قائم رکھنے کا، اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزری تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اس وقت
وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہوگا اپنے اجر پورے پورے پا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی بڑھ کر ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ لوگوں کو، کچھ بزرگوں کو یا کچھ چیزوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ وہاں بھی ان کے کچھ کام آ جائیں گے، تو وہاں نہ دنیاوی چیزیں اور نہ دین کے نام پر اختیار کی ہوئی کوئی بھی چیز تبرک والی یا قابلیت والی ان کے کام کسی صورت نہیں آئے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے بڑے نیک بزرگ اور پیغمبر اور اولیاء یہ سارے کے سارے عاجز بندوں کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی اطاعت میں کمی اور کوتاہی نہ کرے اور اس کو اپنے لیے کم نہ سمجھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بری بات ہے۔ نصارہ اور مشرکین دونوں کے غلط عقیدوں کی تردید، اور کیونکہ اقرار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، پھر اقرار کرنا، اس کا بندے پر کچھ بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے۔ کون؟ جن کو وہ اللہ کے برابر کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حال تھا کہ جب کوئی شخص آپ کو اللہ کا بندہ کہتا آپ بے حد خوش ہوتے، کیونکہ اس مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کا بندہ ہونا انتہائی عزت اور شرف کا مقام ہے، نہ کہ کسی ذلت اور رسوائی کا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انوار القلوب میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی کے مقام سے زیادہ عزت افزائی کا کوئی مقام نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرام میں، بندگی میں، عزت میں بہت بلند اور اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں۔ 3 مقامات پر جو نہایت عزت کے ہیں، لفظ عبد یعنی بندہ کہہ کر ذکر کیا گیا، وہ 3 مقامات یہ ہیں: نزول وحی جیسے سورۃ کہف میں، سورۃ الفرقان میں، سورۃ نجم میں، سورۃ حدید میں، پھر معراج میں، سورۃ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلند مقامات اور درجے کا، مقام محمود کا ذکر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام گمراہ فرقوں، کفار، منافقین، یہود و نصارہ پر دلائل قائم کر دیے اور ان کے شکوک و شبہات کی بھی مکمل تردید فرما دی، تو اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اگلی آیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ایمان لانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتے ہیں عذاب کا، جہنم کا، تو خوشخبریاں سناتے ہیں ایمان والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، اپنا فضل جنہوں نے تکبر نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اعلیٰ مقامات پر فائز کر دے، آمین۔